علیکم، میں امداد سمرو۔ میں ابھی جو آپ کے سامنے ڈیولپمنٹ رکھنے جا رہا ہوں وہ سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یقین کیجئے گا ایسا ہی ہے۔ حکمت عملیاں بدل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے بھی اور عمران خان کی سائڈ سے بھی۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور نااہلی کا منصوبہ جو ہے وہ ذرا تبدیل ہو گیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے اپنے سب سے بڑے محسن کے خلاف پروپیگنڈا کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے ان کے جو ہیں وہ کی بورڈ واریئرز ٹرولز جو ہیں ان کو انہوں نے ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی وہ جو سینہ گزٹ ہوتی ہے نا کہ سینہ بسینہ چیزیں آگے بڑھانا زبان کے ساتھ، کانوں وہ کیا ہوتے ہیں گوسپس، تو وہ گوسپس کروانا شروع کر دیے عمران خان صاحب نے اپنے ایک بڑے محسن کے خلاف۔ ایک محسن کے خلاف تو ٹرولنگ پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے شروع۔ اچھا، اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ تو سب کے سامنے ہے ہی، وہ ہے توشہ خانہ کی۔ توشہ خانہ میں جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھیج دیا تھا اپنا اسلام آباد کی جو ایڈیشنل سیشن کورٹ کے پاس۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ نے کہا تھا کہ جی قابل سماعت ہے، درخواست مسترد کر دی تھی، تو وہ عدالت میں چلے گئے تھے عمران خان صاحب، بڑی عدالت میں، ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، یہ ذرا واپس وہ دوبارہ سن لیں، آپ بتائیں ایک بار پھر ذرا سن کر ان کے جو دلائل یہ جو یہاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دلائل نہیں سنے گئے تھے، وہ دلائل سن کر پھر ذرا فیصلہ کیجئے حضور کہ یہ قابل سماعت ہے توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن یا درخواست ہے یا مقدمہ ہے یا نہیں۔ تو وہ ہو گیا جی قابل سماعت ہے، ہو گیا۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے وقت گین کرنا چاہ رہے تھے، ٹائم پاس کرنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب ان معاملات میں جتنا ٹائم پاس کر رہے اتنا ان کو ہوگا نقصان۔ اگر توشہ خانہ کا مقدمہ عمران خان صاحب چلنے دیتے تو اب تک معاملہ سپریم کورٹ تک اپیل میں جاتا، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، گڈ ٹو سی یو کا جو جورسڈکشن ہے، انصاف جو ہے وہ والا، اس میں عمران خان صاحب کو بری کر چکے ہوتے، لیکن خان صاحب نے ڈیلے کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا خان صاحب ان معاملات کو ڈیلے نہ کروائیں، یہ معاملات چلنے دیں۔ ابھی سپریم کورٹ میں آپ کی مہربان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی چلنے دیں، ان کو ڈیلے نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو غیر ضروری یا ناجائز جو ریلیف مل رہا ہے عدلیہ سے، وہ چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال خان صاحب اور ان کے وکیل اور ان کے مشیر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، جنہوں نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر لیا، مطلب اپنے سارے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر دے دیے، اب بیٹھے کلے، تو کلہ ہی کافی ہیں، تو پھر کلہ ہی کافی والا سین ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب جو ڈیولپمنٹ ہے یہ توشہ خانہ والی، یہ بڑی امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب آج ایڈیشنل سیشن کورٹ نے جو دلائل تھے عمران خان صاحب کے، وکیل تو آ ہی نہیں رہے تھے، تو الیکشن کمیشن کے جو دلائل وکیلوں کے دلائل تھے وہ انہوں نے مانتے ہوئے مقدمے کو قابل سماعت قرار دے دیا، اور 12 جولائی کو باضابطہ اس کی سماعت ہوگی، ٹرائل ہوگا پراپر۔ عدالت نے عمران خان صاحب کے وکیلوں کے وکیل تو تھے نہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے وکیلوں کے دلائل جو ہے وہ منظور کر دیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اب مقدمے کی پراپر ٹرائل جو ہوگا 12 جولائی سے ہوگا، بدھ سے۔ اب بدھ سے عمران خان صاحب کو پراپر وہاں پر جواب دینا ہوگا، وہاں پر ان کے وکیلوں نے کہ جی آپ بتائیں، حساب کتاب دیں۔ ابھی تک تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر عمران خان صاحب مقدمہ لڑ رہے تھے، اب میرٹ پر جانا پڑے گا۔ ٹائمنگ سے اہم ہے اس معاملے میں، عدالت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو عدالت جانے، عدالت کا کام جانے، عمران خان جانے، ان کے وکیل جانے، الیکشن کمیشن جانے، ان کے وکیل جانے، لیکن ٹائمنگ سے اہم ہے۔ 12 جولائی کو ٹرائل پراپر شروع ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی بچیں گے 2 ماہ 4 دن تقریباً، یعنی 16 ستمبر کو اپنے چیف جسٹس صاحب ہو جائیں گے ریٹائر۔ تو جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس صاحب، تو یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں خان صاحب کے لیے پرابلم شروع ہو جائیں گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف کہ انہوں تتی ہوا نہیں لگڑ دے رہے نا چیف جسٹس صاحب، جو آ رہا ہے عمران خان صاحب پر وہ اپنے سینے پر جھیل رہے ہیں، اتنی محبت ہے چیف جسٹس صاحب کی۔ اب تو ولاگر سے بیٹھ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اب فرض کر لیتے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے یہ ٹرائل چلتا ہے، کیونکہ اسپیڈی ہوگا یہ ٹرائل، اور اس میں عمران خان صاحب کو
توشہ خانہ ریفرنس میں سزا بھی ہو جاتی ہے تو نااہلی بھی ہو جاتی ہے، 5 سال کی نااہلی، اور جو 2-4-5 سال کی یا 2-4-5 ماہ کی سزا ہوتی ہے جیل چلے گئے، 1 سال کی سزا ہوگی جیل چلے گئے، فرض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی، تو جب ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی تو ستمبر شروع ہو جائے گا، 1 آدھ سماعتوں کے بعد چیف جسٹس صاحب ہو جائیں گے ریٹائر۔ تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ جس طرح عمران خان صاحب کے لیے پورے عدالتی نظام کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب، یہ سب کے سامنے ہے۔ جو 11 مئی کو انہوں نے کیا تھا، عمران خان کو بلایا اپنے پاس کہ جی لے آؤ عمران خان صاحب کو، مرسڈیز میں بٹھا کر لایا گیا خان صاحب کو نیب کی تحویل سے۔ پھر انہوں نے کلاک ریورس کیا، وقت کو پیچھے لے گئے کہ جی جہاں سے فلم شروع ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ڈائری روم میں 9 مئی کو، تو 9 مئی کو اس گھڑی واپس لے جائیں اسی طرح، وہیں جا کر عمران خان صاحب بیٹھے ڈائری روم میں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو پٹیشن دائر کر رہے تھے حفاظتی ضمانت کی، وہ پٹیشن دائر کریں اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے، اور پھر ظاہر ہے گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ آف لک کہہ کے عمران خان صاحب کو بھیج دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو لامحدود ضمانتیں مل گئی۔ تو پھر یہ والا ماحول نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا بڑا امپورٹنٹ معاملہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو اپنا سنگی ساتھیوں کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ ہوا، اشارے ملے، تو ادھر عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کی، ادھر اعزاز احسن صاحب نے دائر کی، ادھر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے، ادھر 1-2 اور پٹیشنز بھی آ گئی، کوئی 4-5 پٹیشنز۔ وہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو عید سے پہلے جو آخری منگل تھا، اس منگل کو انہوں نے کہا کہ جی عید کے بعد کہ آنے والے ہفتے میں ان پٹیشنز کے لیے کوئی ڈیٹ رکھیں گے، ابھی تک نہیں رکھی۔ آج ایک جگہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے والے، ان کی باتوں کو آگے بڑھانے والے کچھ شخصیات کے ساتھ، تو ان سے جب بات ہوئی اس پہ کہ جی فوجی عدالتوں کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے، تو انہوں نے ہمیں ہوتا ہے نا بیزاری سا اور وہ نفرت انگیز حقارت آمیز چہرہ بناتے ہوئے کہا بندیال صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں اب بھروسہ نہیں رہا۔ پھر جس انداز سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے میں وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جس طرح معاملہ ظاہر ہے، یہ تو مطلب فوجی عدالتیں کام سے روکا بھی نہیں چیف جسٹس صاحب نے، مقدمہ سن بھی نہیں رہے، مقدمہ رکھا بھی ہوا ہے، خارج بھی نہیں کر رہے درخواست، سن بھی نہیں رہے۔ تو میرے پاس انفارمیشن تو کافی عرصے سے تھی کہ عمران خان صاحب کا اگلا ٹارگٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے، ان کے خلاف، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے خان صاحب کے لیے کوئی ایسا کر جائیں کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی عمران خان صاحب کو ہاتھ نہ لگا سکے، مگر ایسا ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے حلقہ احباب میں کہا کہ جی میں تو باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، پہلے کہتے تھے لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، باعزت طریقے سے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ولاگرز کو بلا کر ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، صحافی سوال کرتے ہیں تو پھر زبان پہ اپنا لبوں پہ انگلی رکھ دیتے ہیں، خود ہی اپنے اوپر سینسرشپ لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ماحول بننے جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا کے خلاف۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ کل شام سے جب سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی IMF کے وفد کے ساتھ ملاقات کی تصویر جو ARY نے شائع کی، عمران خان کو بلر کر دیا ان کے چہرے پر، اس پر ARY کے خلاف PTI کے ٹرولز شروع ہوئے پھر یہ خالی ہے یہاں سے بیسیکلی ARY نے ایسی کاریگری دکھائی ہے کہ وہ پہلے تو مجھے بھی تھوڑا سا لگا تھا کہ یہ شاید ARY نے، وہ تو میں نے ابصار عالم کا ٹویٹ پڑھ دیا تھا نا، لیکن اس کے بعد جب مجھے تھوڑا سا میں نے ریکال کیا، ہسٹری میں چلا گیا، تو ARY نے ایسا کام کیا ہے، ایسا میسج دیا ہے کہ پاکستان میں کس حد تک کی سینسرشپ ہے کہ آپ تصویر نہیں چلا سکتے، حالانکہ یہ سینسرشپ بذات خود عمران خان صاحب نے ہی
لگائی تھی، ان کے دور سے یہ کام چلا ہوا ہے، کسی کا نام نہیں چلنا، کسی کا انٹرویو نہیں چلے گا، کسی کی تصویر نہیں چلے گی۔ لیکن بہرحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ محسنوں کے خلاف ٹرول کرنے والے قمر جاوید باجوہ کے خلاف شروع ہو گئے، ان کے خلاف کیا، اب ان کو گلی گلی گالیاں دے رہے ہیں، جہاں وہ ملتے ہیں ان کو ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے۔ اے آر وائی کے خلاف بڑے دنوں سے کام چل رہا ہے، یہ تصویر چلا کر اے آر وائی نے ایک بڑا پروفیشنلی کاریگری دکھائی، وہ سمجھ نہیں آئی تو اے آر وائی کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آج اس تصویر کا جو پروفیشنل امپیکٹ ہے دنیا جہان میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات تھی، آئی ایم ایف کا وفد ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیشنل اپنا ڈیلیگیشن ہے، اس کی ملاقات، پھر وہ ملاقات کی کوریج نہیں ہو سکتی اس طرح، تو وہ انہوں نے موقع جان کر چوکا مارا اے آر وائی نے کہ یار انٹرنیشنل میڈیا دیکھے گا جب یہ کہ تصویر اس طرح کیوں چلی ہے، تو پھر سوال اٹھائے جائیں گے، پھر بتایا جائے گا کہ جناب پاکستان میں تو عمران خان کا نام نہیں چلتا، پاکستان میں عمران خان کی تصویر نہیں چلتی۔ ماضی میں ضیاء الحق کے زمانے میں سینسرشپ ہوتی تھی، اخبارات ہوتے تھے، تب یہ تو میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اخبار جو ہے جب وہ پیسٹنگ ٹیبل پہ آتا تھا، اس کے بعد وہ پراپر بٹر پیپر پر جب پیسٹ ہو کر جاتا، اس کے بعد ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے کسی فوجی افسر یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے افسر کے پاس جاتا تھا، اور وہ ہر اخبار کو چیک کرتے تھے، پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ خبر نہیں نکال دیں، اس خبر میں ایک بندہ فرض کر لے کہ کوئی کسی بندے کا نام تھا سکندر بھٹو، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، یار یہ بھٹو لکھا ہوا ہے، نہیں یہ نہیں جائے گا، نکال دیتے تھے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، 4 لوگ ہلاک ہو گئے اپنا جی ٹی روڈ پر یا سپر ہائی وے پر، نہیں یہ خبر نہیں جائے گی، نکال دیں، کیونکہ رجیم کے اگینسٹ لوگوں کی کا سینٹیمنٹ اٹھے گا کہ کیسی حکومت ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو پھر اخبار والے کیا کرتے تھے کہ وہ جہاں سے خبریں اکھاڑ دی جاتی تھی اسی کو ویسے ہی جانے دیتے تھے، پھر وہ کالی سیاہی کے ساتھ کیونکہ اخبار چھپتا ہے تو وہ والے دھبے ہوتے تھے کالے، تو وہ ہوتا تھا سینسرشپ کے خلاف احتجاج کا طریقہ۔ تو یہ اے آر وائی نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن بھائی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات۔ تو محسن کش تو ہے، محسن کشی سے یاد آیا کہ جہانگیر ترین صاحب کے یہاں ایک سانحہ ہوا، ان کے بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی، آج ہم گئے ہوئے تھے ان کی کلخوانی پہ، تو وہاں پر میں نے ترین صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سے پوچھا، موقع نہیں تھا کہ ترین صاحب سے بذات خود پوچھتا، لیکن جو ہر وقت ساتھ رہتے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی کال، کوئی تعزیتی پیغام، کوئی میسج، کوئی چیز؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ تو یہ جو محسن کچھ اتنا کرے نا کہ تعلقات، سماجی تعلقات تو ختم نہیں ہوتے نا، لیکن وہ بھی نہیں، تعزیت کرنے تو خیر کسی کے ہاں جاتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا ہمارے پروڈیوسر کا ہی فون آیا، نوشیروان وراج صاحب کا، کہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں آ رہے ہیں۔ میں کہا عمران خان صاحب پہلے تو جاتے ہی نہیں کسی فوتگی والے گھر، لیکن یہاں تو بالکل نہیں آئیں گے، یہاں کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال تو اس طرح کے محسن کش ہیں عمران خان صاحب۔ اب جو چیز اگلی خان صاحب کے اگینسٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایک اور درخواست ہے پابندی کی تحریک انصاف پر۔ ایک اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر، اور ایک اور درخواست ان کے وکلا تیار کر رہے ہیں جو اب نیکسٹ ورکنگ ڈیز جو ہوں گے ان میں، مطلب آئندہ ہفتے کسی بھی دن وہ اپنا دائر ہو جائے گی الیکشن کمیشن میں۔ اس میں جو مجھے پتہ چلا ہے 9 مئی کے علاوہ، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کے تحت آپ ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح نعرے بازی، سیاست یا نہیں کر سکتے، جتھا بندی نہیں کر سکتے، مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے، تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ فوج، عدلیہ ان کے خلاف اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو ان گراؤنڈز پر پٹیشن تیار ہو رہی ہے، اور اس میں فارن فنڈنگ کا ایلیمنٹ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ تو خود الیکشن کمیشن نے ہی پروو کیا ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، تو وہ بھی گراؤنڈ اس پٹیشن میں لیا جا سکتا ہے، اس درخواست میں۔ ایک اور پابندی کے لیے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایک اور درخواست جو ہے وہ جا رہی ہے الیکشن کمیشن میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو میں نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب کی گرفتاری اور نااہلی کا معاملہ، وہ ذرا چینج ہو گیا، فیصلہ منصوبہ چینج ہو گیا۔ میں مختصراً اس میں زیادہ، عمران خان صاحب تو بے شک یہ سمجھے کہ چیف جسٹس صاحب اب قابل بھروسہ نہیں رہے، مگر حکومت موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے
عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑا قدم اب نہیں اٹھانا چاہ رہی. اگر گرفتار کریں گے تو پھر رہا ہو جائیں گے, چیف جسٹس صاحب ضمانت دلوا دیں گے. اگر ایسے وقت میں نااہل کر دیے جائیں گے کہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور اپیل ان تک چلی جائے گی, تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اسی وجہ سے توشہ خانہ کا میں نے معاملہ بتایا نا کہ وہ ان کے اب جو نااہلی ہے وہ ایسے ٹائم پر ہوگی کہ جب اپیل جاتے جاتے جب سپریم کورٹ پہنچے تو اپنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بدل چکے ہوں, قاضی فائز صاحب ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.